السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر، آپ کو کلاس 5 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کو ہم نے پچھلا جو پورا پڑھا تھا، اس میں سے ہم نے سیکھا تھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب دل سے اقرار کرنا، تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، آسمانی کتابوں پہ یقین رکھنا۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، آخرت پہ یقین رکھنا۔ یہی سب جو ہے ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہم نے آپ کو اس لیسن میں پڑھایا، اور آپ نے امید ہے اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیا ہوگا۔ ہم نے آپ کو اس سبق کے کچھ سوال حل کرنے کے لیے دیے تھے، بہت سارے بچوں نے اچھا ریسپانس دیا، اور امید کرتی ہوں کہ آگے بھی سب بچے بہت اچھے طریقے سے ریسپانس دیں گے۔ ہم نے آپ کو پچھلے لیسن میں ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ ایمان سے کیا مراد ہے، آخرت کا کیا مطلب ہے۔ اب بچوں، آپ کو جو ہے باقی کے جو 2 سوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آخرت کی تیاری کس طرح کی۔ سوال نمبر 4 ہے، اچھے انجام کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ یہ 2 سوالات ہیں اور یہ بلینکس ہیں، یہ خالی جگہ پر کریں، یہ آپ کو مکمل کرنا ہے۔ جن بچوں نے یہ باقی کے 2 سوال نہیں کیے ہیں شروع کے، یہ بھی مکمل کریں، اور باقی کے یہ جو 2 سوال ہیں یہ بھی مکمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان خالی جگہوں کو بھی پر کریں۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا نیا لیسن۔ تو بچوں، آج کا ہمارا جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے سنت نبی کی اہمیت، یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رہنما بنا کر بھیجے تھے۔ ان کا ہر عمل ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ انہوں نے ہر کام اتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، یا نہ سمجھ آنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے ہر طریقے سے زندگی کو بہتر سے بہترین گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے کام، ان کے کیے گئے اعمال ہمارے لیے سنت کہلاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے لیے ایک رہنما تھے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا ہمیں صرف حکم اللہ تعالیٰ کا ہم تک پہنچایا نہیں، بلکہ ان پہ عمل کر کے بھی دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے خود وہ کام کر کے دکھاتے تھے، صرف بولتے ہی نہیں تھے لوگوں کو کرنے کے لیے، پہلے وہ خود کر کے دکھاتے تھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں نماز ادا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز ادا کرنی ہے، تو اس کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور پھر اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، اور پھر باقی کے مسلمانوں کو، باقی صحابہ کرام کو اس کا طریقہ ادا کرنے کا طریقہ پھر سکھایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح سے جب ہم کوئی مشینری خریدتے ہیں، جیسے کوئی بھی چیز ہم نے خریدی، تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشنز کا، ایک گائیڈ لائن کا ہمیں ایک پیج ملتا ہے، جس میں سے ہم دیکھ کے پڑھ کے اس مشین کو یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے ہر کام کو کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ سکھایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام ہی وہ شخصیات ہیں جن کی زندگی کے ہر عمل میں کوئی نقص نہیں، مطلب کوئی کمی بیشی نہیں۔